السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، شاہین کورس جو ہمارا ایک کورس بن چکا ہے، جس میں ہم باقاعدہ لوگوں کو کلاس دیتے ہیں۔ ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے اور ہر شخص سے علیحدہ علیحدہ فون پہ واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے، ان کو ان کورس کے متعلق سمجھایا جاتا ہے۔ تو بعض ساتھی کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ہمیں سمجھائے، یعنی اس کی وضاحت کر لے کہ اس میں کیا ہے، کس طرح ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو عمل ہم نے رکھ دیا ہے وہ ہے اسم ذات اللہ کا عمل۔ یہ عمل 40 دنوں پر مشتمل ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کا عمل کر لیتے ہیں تو ہمیں توجہات مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے عمل میں جو چیز ضروری ہوتا ہے وہ ہے توجہات۔ جب تک ہمیں توجہات نہ ملے ہم عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اسم ذات کا عمل رکھ دیا تاکہ پہلے ہمیں توجہات مل جائے، ہمیں توجہ سے اپنے آپ کو پورا کر لیں، تو بعد میں دوسرے چلے کی طرف ہم بآسانی جا سکیں۔ پھر ہم نے رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ۔ یہ وہ چلہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان بہت سارے قوتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی جو کہ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ ہی کر رہا ہے، اس کو ماشاءاللہ اس کے عجیب و غریب فائدے ملے۔ بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا ہے شاہین کورس کے علاوہ بھی، اور ان کو بھی فائدے ہوئے، لیکن اس نے جس انداز میں مجھے بتائے میں خود حیران ہوں اس پہ۔ لیکن ہر شخص کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے ان سے کوئی جلس نہیں بلکہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اس کو اتنی قوتیں مل گئی۔ پھر ہمارے پاس جو چلہ ہے یا حی یا قیوم کا، یہ اسم اعظم سے تعلق رکھتا ہے۔ یا حی یا قیوم میں اسم اعظم ہی ہے، اور اس سے انسان کے باطنی آنکھ پہ اثر پڑتا ہے، یعنی باطنی آنکھ کھل جاتا ہے، خواب اس کو آنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے خواب اس لیے خوابوں پر ہم نے توجہ کی کہ خوابوں میں جو چیزیں انسان کی روحانی قوتیں خوابوں میں اس کو اشارہ دیتے ہیں، ہر شخص اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ روحانی قوت اس کے سامنے آ جائے اور ان سے بات کر لے۔ تو اس لیے یا حی یا قیوم کو ہم نے سامنے یعنی تیسرے نمبر پر رکھ دیا کہ اس کے خواب کی دنیا کھل جائے۔ خوابوں کی دنیا میں جب یہ روحانی ملاقاتیں کرتا ہے تو پھر اس کو سامنے ملاقاتوں کرنوں سے ڈر نہیں ہوتا، یعنی سامنے اگر ملاقات ہو بھی جائے، روحانی مخلوق کو حاضر کر بھی لے تو اس کو ڈر نہیں ہوتا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی تھوڑا بہت اس چیزوں کا عادی ہو چکا ہے۔ تو اس میں بہت سارے باتیں ہیں، اور آپ لوگ اس میں پھر کوئی بھی چیز پتہ لگا سکتے ہو، کوئی بھی چیز خواب کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو۔ باقی جو اعمال ہیں میں نے بھی بتائے اور ساتھ عاملین بھی بتاتے ہیں، ان میں جو لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی عمل کرے تو خواب میں کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یا تو لوگ یقین ہو جاتے ہیں یا ان کا چلہ صحیح پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے یا حی یا قیوم ایک ایسا پورا چلہ ہے جس کے کرنے کے بعد آپ کو باقاعدہ رہنمائی مل جاتی ہے اور آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہو، اور جس چیز کے لیے عمل شروع کر دیتے ہو، استخارہ کر دیتے ہو، وہ خود بہت آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ہے تشخیص کا عمل۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر کوئی بھی عامل ناکام ہے۔ جب تک ہم تشخیص صحیح نہ کر سکے علاج کیا کریں گے؟ یعنی کسی مریض کے سر میں درد ہے، آپ کے پاس لے کر آئے اور آپ ان سے کہے اس پہ جنات ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، اور ان کو آپ جنات کی دوائی دے دیں، جنات کا علاج کرنے کے لیے کہے، تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ حالانکہ اس کو تو ضرورت ہے درد سر کی دوائی کی۔ یا ایک پہ جنات ہے اور آپ ان سے کہو کہ اس کو قبض لگی ہوئی ہے، تو ایسی باتوں سے آپ کو نجات مل جائے گا اور آپ لوگ تشخیص میں باکمال ہو جاؤ گے۔ یہ اس لیے کہ تشخیص صحیح کرو گے تو علاج بھی کرو گے، اور تشخیص کرنے میں ہی آپ کو علاج بھی مل جائے گا۔ ان سے دو فائدے ہوتے ہیں کہ تشخیص کے ساتھ ساتھ آپ لوگ علاج کے قابل بھی ہو جاؤ گے، یعنی جب آپ کی تشخیص کھلے گی تو ساتھ ساتھ علاج بھی کھل جائے گی آپ لوگوں پہ یکدم۔ یعنی کسی پہ جنات ہیں تو آپ نے تو صرف ایک عمل کیا، لیکن اسی تشخیص میں آپ پہ یہ بھی کھل جائے گا کہ اس کا اس طرح کرو گے تو اس کا ایسا ہوگا۔ یہ اس میں بہت بڑا راز ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ پھر اس میں ایک عمل جو ہے حاضرات کا ہے، موکلات، جنات، پری، دیو، جو بھی آپ نام دے اس کا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں نے تو اس سے انکار کر دیا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے پھر سمجھایا ہر شخص کو کہ ایسا نہیں ہے۔ بعض اگر بطور ہم عامل کام کر لیں
تو بعض چیزیں اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ خود عامل سے بھی لڑائی پہ آ جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس وقت ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو جیل جانے تک ہمارا ہی جنات یا روحانی قوتیں ہی ساتھ دیتے ہیں یا ان کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہے۔ جنات کی جیلوں کا پتہ ہوتا ہے، جنات کو اپنی پولیسوں کا پتہ ہوتا ہے، جنات کو اپنے قوانین کا پتہ ہے، اس لیے وہ شریر جنات کو بآسانی پکڑ کر اپنے جیلوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شاید میری باتوں کا مذاق اڑائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں نے جو کہا حقیقت کہا، کہ بعض اتنے شریر ہوتے ہیں کہ خود عاملین کو بھی مارنے پر آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم ان کا ساتھ لے کر عمل تو ہمارا ہوتا ہے، بلاتے بھی ہم ہیں، لیکن پھر بھی جو نظر نہ آتی ہے اس کے لیے جو ہمیں چیز استعمال کرنا ہے وہ بھی نظر نہ آنے والی چیز کا ہمیں سہارا لینا ہے۔ تو جنات کے لیے ہمیں جنات کا ہی سہارا لینا ہوگا، اس کو جیل بھیجنے تک پکڑنے کے لیے ہم خود بھی کر سکتے ہیں، عامل خود بھی کر سکتا ہے، جو اس عمل کو کرتا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر ہے دعائے ابراہیمی، جب تک ہماری قبولیت نہیں ہوگی ہم عامل نہیں بن سکتے، یعنی سب کچھ ہم نے کیا اور پھر قبولیت نہ ہوئی تو ہم ناکام ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ابلیس، سب کچھ تھا، علم تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، لیکن قبولیت نہیں تھی، اس کے اندر غرور تکبر تھا۔ تو ہم نے اس چلے کا خاص انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ معاف کر لے، سب کچھ مل جائے، لیکن انسان تکبر کے راستے پر چلے جائے۔ کیوں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو 10 20 30 سال تک محنت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، اور اس کورس کے بعد ان کو ہر چیز مل جائے گی، کیونکہ اس پہ مجھے بھی یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور میرے ساتھ کام کرنے والوں کا بھی، کیونکہ ان مراحل سے الحمدللہ ہم خود گزر چکے ہیں، اس لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی اس کورس کے بعد آپ کو نہیں ہوگی، شاید ہی نہیں ہوگی، 100% میں سے 80% میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ناکامی اس سے نہیں ہوگی۔ تو چلنا قبولیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور دستغیب، یہ پہلے میں نے نہیں بتایا تھا، لیکن اب اس میں نے اس لیے رکھ دیا کہ دستغیب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دستغیب سے مراد نہیں کہ جن آئے گا جائے نماز کے پیچھے رکھ دے گا، جن آئے گا اور آپ کا یہ کر لے گا، جن آئے گا آپ کا یہ کر لے گا، ایسا دستغیب یہ نہیں ہے۔ یہ پہلے وضاحت اس لیے کر دوں تاکہ بعد میں اگر ملاقات ہو جائے، بہت ساتھی کہتے کہ ملاقات، تو انشاءاللہ کوئی ترتیب تو ابھی نہیں ہے، لیکن جلد ہی میں انسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر انسٹیٹیوٹ میں ہی کلاسیں ہوگی۔ اس کے لیے میں فی الحال ساتھیوں سے مشورہ کر رہا ہوں کہ کہاں پہ جگہ کا انتخاب تو ہو چکا ہے، لیکن بنانے کی اس کی سوچ رہے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جن آئے گا اور ایسی باتوں سے پرہیز کرے، لیکن آپ کو کوئی عمل کے دوران آپ کو خوشبو کی ضرورت ہو گئی، تو اسی دستغیب سے آپ کو خوشبو مل سکتی ہے۔ عمل کے دوران آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو گئی، ان ہی دستغیب سے آپ کے پیسے پورے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ آپ کو روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے کام دیتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے گھر چلانے کے لیے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر عمل ایک جگہ ہوتا ہے، ایک چیز کے لیے ہوتے، اس کو دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے گریز کر لے۔ یہ دستغیب اس کے لیے ہے جو عملیات میں آگے جاتے ہیں۔ اس کا میں سب سے آسان مثال حاجی عبدالوہاب صاحب کا دوں گا کہ ان کو دستغیب، تیز العرض اور ان چیزوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ جب میں نے اس کی زندگی پر کچھ کام کیا، کچھ ریسرچ کی، تو ان کو یہ چیزیں ملی تھی کہ ایک وقت میں عصر کے بعد لاہور سے پشاور سے اسلام آباد، اور پھر لاہور مغرب کی نماز، یہ باتیں ہر شخص کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ان کو روحانی دنیا کے بہت کچھ راز و رمیز مل چکے ہیں، اور کسی کو اس کے حوالے چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں شاہین کورس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں اور یہ آپ کو مل سکتا ہے، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اس میں بہت عجیب و غریب راز پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ہر شخص لے، ہاں یہ ہر شخص کے لینے کا بھی نہیں ہے، اگر کوئی غریب ہے تو تب بھی نہ لے، کیونکہ اس کا ہم نے بھی پیس رکھا ہے، پھر ہر چلے پہ 5 سے 10 ہزار روپے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اس کورس کو لیں جو ہماری ہدیے کے بعد اس کے چلے کے لیے جتنے پیسے لگتے ہیں تب بھی وہ خرچہ برداشت کر سکے، یعنی آپ کے ایک چلے پہ 5 سے 10 ہزار روپے بآسانی آ سکتا ہے، صرف ایک چلے پہ، تو 7 چلے ہیں تو خود ہی حساب لگا لیں، لیکن وقت سے۔ لیکن جب میں نے دستغیب کی بات کی تو انشاءاللہ یہ خود بخود، اگر آپ لوگ واقعی روحانی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو پیسوں کے پھر سوچنا بھی مت، یہ خود بخود غیب سے انتظام ہو جاتا ہے، اس کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ خود بخود غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ عمل
پہ لگ جاتے ہیں، اور یہ خواتین اور مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ میں 2 نمبر دے رہا ہوں، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، یعنی اپنا بھی اور ایک فیمیل کا بھی۔ خواتین بھی عملیات اکثر سیکھنا چاہتی ہیں، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے، اس عورت سے بھی رابطہ کر سکتے۔ 2 نمبر دے رہا ہوں، جیس کا نمبر فیمیل کے لیے ہے اور میل کے لیے ٹلنار کا نمبر ہے، تو دونوں میں سے کسی بھی رابطہ کر کے آپ شاہین کورس کے متعلق اور معلومات بھی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ ان 2 نمبروں پہ رابطہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔